السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی سر. جی ماشاء اللہ. تو چلیے ایک پیاری سی حدیث سے شروع دیتے ہیں. حدیث مبارک ہے: من زار عالما فكأنما زارني ومن صافح عالما فكأنما صافحني ومن جالس عالما فجالس الدنيا ومن جالسني في الدنيا اجلسته معي يوم القیامہ. یعنی حضرت تاجدار مدینہ، شہنشاہ عرب و عجم، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک عالم کی زیارت کی گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے میری زیارت کی. جس نے ایک عالم کو دیکھا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے مجھے دیکھا. اور جس نے ایک عالم کے ساتھ مصافحہ یعنی ہینڈ شیک کیا بے شک ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے میرے ساتھ ہینڈ شیک کی. اور جو ایک عالم کے پاس بیٹھا جو گویا کہ ایسا ہی ہے کہ وہ دنیا میں میرے پاس بیٹھا، اور جو دنیا میں میرے پاس بیٹھا قیامت میں اس کو میرے پاس ہی بٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. تو پیارے پیارے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک عالم کی فضیلت ہے جو در زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو علم سیکھنے کی یہ فضیلت اور عالم کی یہ فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ چاہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی باعمل عالم بن جائیں. اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بھی احسان ہو کہ ہم بھی علم سیکھے اور علم کو پوری کائنات میں پھیلائے. آمین یا رب العالمین. پیارے پیارے اور میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آج ہم بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں. اس میں اکثر لوگوں کو کنفیوژن رہتا ہے. جو لوگ کالجز میں، درسگاہوں میں 5 سال 7 سال کے بعد بھی 5 سال پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ لوگ اس کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں جی اچھا سوال آیا کہ آپ پلیز عالم کی ڈیفینیشن بیان کیجیے. دیکھ لیجیے، عالم اس شخص کو کہتے ہیں جیسے ملفوظات اعلیٰ میں بیان ہوا ہے. عالم اس شخص کو جو دینی مسائل ایک کتاب سے، ایک اسلامی کتاب سے خود ہی دینی مسائل کا حل ڈھونڈ سکے. ایسی ٹھیک ہے جی، جو ایک دینی کتاب ہے یعنی قرآن ہو، حدیث ہو، جو اور فقہ کی کتابیں ہیں، ان فقہ کی کتابوں سے کوئی دینی، کوئی فقہی مسئلہ، کوئی شرعی مسئلہ خود نکال سکے، اس کو عالم کہتے ہیں. کیا مولوی کو عالم کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، مولوی اصل میں مولوی کی لفظی میننگ وہ اللہ ہے، جو بہت ہی نیک، اس کو مولوی کہتے ہیں. اور اصطلاح میں مولوی ایک ایسے بندے کو کہتے ہیں جس کے پاس عالمیت کی ڈگری ہو. جو آج کل جو عالمیت کی 7 سال کی ڈگری کو ہم اصطلاح میں مولوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اصل میں مولوی الگ چیز ہے اور عالم الگ چیز ہے. لیکن ہاں، جس کو ہم مولوی کہتے ہیں وہ ضرور عالم ہوتا ہے. اکثر تو آج کل ایسا ہوتا ہے کہ جس نے مبارک سنت چہرے پہ رکھی ہو، سر پہ امامہ باندھا ہو یا ٹوپی سجائی ہو، اس کو مولوی صاحب کہتے ہیں. مولوی صاحب اس کو کہہ سکتے ہیں اس لحاظ سے کیونکہ مولوی کا مطلب اللہ والا اور نیک ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں. لیکن اصطلاح میں ہم ایسے بندے کو مولوی کہتے ہیں جو ٹیکنیکلی اسی بندے کو مولوی کہتے ہیں جس کے پاس ڈگری ہو. جو بندہ بالکل فارغ التحصیل ہو، اس بندے کو عالم کہتے ہیں. اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر کوئی مولوی نہیں ہوتا، تو شاید عالم اور مولوی میں فرق آئی ہو. اگر نہیں آئی ہے تو آپ مجھ سے پھر انشاءاللہ پرسنلی رابطہ کر سکتے ہیں اس بارے میں. خیر، آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اعراب. اکثر آپ دیکھیں گے نا، اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے اعراب کیا ہوتا ہے تو وہ کہے گا آپ کو رفع، نصب اور جر کو اعراب کہتے ہیں. رفع کس کو کہتے ہیں بھائی؟ زبر کو، پیش کو، دمہ کو رفع کہتے ہیں. اور نصب فتح کو، زیر کو کہتے ہیں. بھائی پھر حرکات اور اعراب میں کیا ڈفرنس ہے؟ یہ بندہ بتا نہیں پاتا. اکثر لوگوں کو یہاں پہ کنفیوژن رہتا ہے کہ حرکات اور اعراب میں کیا فرق ہے. انشاءاللہ آج ہم وہ سیکھیں گے. اس سے پہلے کہ میں آج کی کلاس شروع کر دوں،
ذرا تھوڑا سا نا میں کل کا آپ کو پھر سے تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں، جسے میں آپ لوگوں کو ایک بات سمجھا دوں جو کل مجھے لگ رہا کہ میں نے کل وہ نا اتنی ڈیٹیل میں نہیں سمجھائی. جیسے مان لیجیے میں یہاں پہ لکھوں کتاب، کتابن، کتابن، اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے بک یا کتاب. اردو میں اگر میں لکھوں تو کتاب، اس کی ٹرانسلیشن ہوگی. ایسے ہی اگر میں الکتاب لکھوں، الکتاب، الکتاب، اس کی ٹرانسلیشن بھی ہوتی ہے کتاب. دیکھیے ٹرانسلیشن میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن گرامیٹیکلی بہت ڈفرینس ہے. ڈفرینس کیا ہے کہ یہ جو کامن ناؤن ہے اور یہ والا پراپر ناؤن ہے. پراپر کیسے بنا؟ یہ معرف باللہ، معرف معرفہ بنا، اس لیے یہ معرفہ کہلائے گا، حالانکہ دونوں کی میننگ سیم ہے. اب بھیا ہم پہچانیں گے کیسے؟ دیکھ لیجئے، جیسے انگلش میں اگر آپ دیکھیں گے، انگلش میں لکھتے ہیں ہم بک، اسی چیز کو ہم انگلش میں بک لکھیں گے، اور دا بک. دونوں کی ٹرانسلیشن آپ اردو میں کریں گے تو دونوں کی ٹرانسلیشن آپ کریں گے کتاب. لیکن فرق ہے، فرق کیا ہے؟ یہ ڈیفینٹ، یہ والا ڈیفینٹ بنا، یعنی پراپر بنا، اور یہ اس کے ساتھ کوئی ڈیفینٹ آرٹیکل نہیں ہے تو یہ کامن ہے. بک کامن ہے اور دا بک پراپر ہے، یعنی ابھی پرٹیکولر میں بات ہونے جا رہی ہے. تو یہ ڈفرینس ہے دونوں میں. دونوں کی آپ ہم اردو میں دیکھیں گے تو کلیئر نہیں ہو رہا کہ کتاب کون سا ہے. جی کسی نے بھی مجھے کوشچن پوچھا چیٹ باکس میں، انشاءاللہ میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے جی، اسی عالم کے ریلیٹڈ ہی ہے. ابھی آپ جان دیجئے اس پہ نا، جو بھی پڑھا رہے ہیں اس پہ بھی جان دیجئے. انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو میں بتا دوں گا، نہیں تو پھر میں آپ کو پرسنلی بتا دوں گا واٹس ایپ پہ. ہاں جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم کتابن کہیں گے، سمجھ لیجئے گا، کتابن کا معنی ابھی میں نے بولا کتاب ہوتا ہے، اور الکتاب اس کا معنی کتاب ہی ہوتا ہے. الکتاب کی میننگ بھی کتاب ہی ہوتی ہے. اب ہم فرق کیسے کریں گے؟ فرق ہم اس طرح سے کر دیتے ہیں خود سمجھنے کی حالت ہے. چونکہ یہ کامن ہے، کامن مطلب اس میں کوئی بھی کتاب آ سکتی ہے، دنیا کی ساری کتابیں اسے مراد لی جا سکتی ہیں. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ٹرانسلیشن میں اس کے آگے ہم کوئی لگا دیتے ہیں، کتاب. ٹھیک ہے جی، اور اس کی ٹرانسلیشن ہم ایسے کتاب کر دیتے ہیں. یہ تھوڑا سا ڈیفینٹ بنانے کے لیے خود ٹرانسلیشن، حالانکہ عربی میں حالانکہ ٹرانسلیشن دونوں کی خود سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ کوئی لگا دیتے ہیں. ایسے کوئی چیز لگا، کچھ اگر میں مانگوں پانی، ماؤن مطلب پانی، الماء مطلب پانی. الماء پراپر ہوگا، ماؤن یہ کامن ہوگا. جب میں ماؤن کہوں گا تو مطلب کچھ پانی، تھوڑا سا یا کچھ پانی. تو کیا کوئی سا بھی پانی، وہ کھارا ہو، وہ کلین ہو، وہ پیوریفائڈ ہو، امپیور ہو، کوئی سا بھی پانی، جب میں الماء کہوں گا تو کوئی ڈیفینیٹ پانی کی بات ہونے جا رہی ہے، شاید ہوگی. اور جو میں نے ایکسرسائز دی اس میں سے ایک کوشچن ایسا رکھا ہے، تو آئی ہوپ کہ اب وہ آپ لوگ اس کوشچن کو سالو کر پائیں گے، اور رکھتا ہوں کہ آپ لوگ شام تک وہ مجھے اسی ایکسرسائز کی. چلیے آج کا ٹاپک سٹارٹ کر دیتے ہیں، وہ ہے اعراب. اچھی طرح غور سے سنیے گا، غور سے دیکھیے گا، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے پورے عربی میں. پوری عربی کے جو ہم اس کا کورس کرنے جا رہے ہیں نا، اس میں کچھ چیزیں، کچھ باتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ آج کا ٹاپک ہے پورے عربی کورس میں. جس کو سمجھ آیا، یہ سمجھ لیجئے اس نے عربی کا کرکس سمجھ لیا. ٹھیک ہے، جس نے اعراب سمجھ لیا اس نے عربی کا کرکس سمجھ لیا. چلیے اعراب سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش. اعراب ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے میں اعراب سمجھانے کے لیے آپ کو 3 سینٹنسز یہاں لکھ دیتا ہوں. اگر میں کہوں زید کی بات پھر سے کر دیتا ہوں، زید نے مارا، زید نے مارا. میں نے زید کو مارا، میں نے زید کو مارا. ٹھیک. اور تیسرا سینٹنس میں لکھ دے رہا ہوں آپ کے لیے، میں نے زید کے بیٹے کو مارا، کو مارا. پلیز کوئی ایک بھائی یا بہن انمیوٹ کرے.
کوئی ایک اسلامی بھائی یا بہن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کون؟ جنید علی. جنید علی, ماشاء اللہ. جنید بھائی دیکھیے جو پہلا sentence ہے نا, پہلا زید نے مارا, اس میں زید کیا ہے؟ سر یہ رفیع میں آتا ہے, سبجیکٹ آتا ہے. یہ سبجیکٹ, ابھی آپ رفیع چھوڑ دیجیے, یہ سبجیکٹ, ٹھیک ہے نا, اس میں یہ سبجیکٹ ہے, کام فاعل ہے, زید کام کرنے والا ہے. اب دوسرے سینٹینس میں نے زید کو مارا, ابھی زید کیا ہے؟ سر آبجیکٹ آ رہا ہے ابھی یہ آبجیکٹ یعنی جس جس پہ. پہ. جی اب سر. تیسرا سینٹینس, میں نے زید کے بیٹے کو مارا, اب زید کیا ہے؟ یہ پتہ نہیں. کیوں نہیں پتا؟ میں نے تو کل کیا ہے ابھی زید, میں نے کل بولا نا یہ مضاف الیہ ہے, زید کے بیٹے, زید بیٹے کو اضافت دی گئی ہے زید کے ساتھ, ابھی زید مضاف الیہ ہے نا. اب تو کنفیوژن نہیں جی ہونے سر. میں نے کل سمجھا تھا نا مضاف اور کیا ہو. ابھی یہاں پہ زید مضاف الیہ ہے, زید کے ساتھ کسی چیز کی اضافت کی گئی ہے, کسی شخص کی اضافت کی گئی ہے. دیکھ لیجئے اعراب کس چیز کو ہم کہتے ہیں. اعراب کے کچھ معنی ہوتے ہیں عربی میں, جو ڈکشنری میننگ ہے اعراب کی وہ ہے ظاہر کرنا. اعراب میننگ ظاہر کرنا ہے, اور اصطلاح میں اگر دیکھیں گے نا ہم, تو ہم اعراب سے وہ چیز مراد لیتے ہیں, وہ حرف یا وہ حرکت, وہ حرف, وہ الفابet یا وہ حرکت جس کی وجہ سے کسی اسم کی, ایک جملے میں کسی اسم کی حالت سبجیکٹ یا حالت آبجیکٹ یا حالت ہونا ظاہر ہو. حالت فاعلیت, حالت مفعولیت یا حالت مضاف الیہ یہ ظاہر ہو, اس چیز کو ہم اعراب کہیں. میں اچھی طرح سمجھاؤں گا, اچھی پوری ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا. اگر اللہ نے چاہا تو میں 2 لیکچرز 3 لیکچرز میں آرام سے سمجھا دوں گا, کیونکہ یہاں اگر کنفیوژن رہا تو پھر اکثر لوگوں کو یہاں کنفیوژن رہتا ہے, اور جو میں نہیں چاہوں گا. اگر باقی کلاس میں کنفیوژن رہے تو وہ چل سکتا ہے, یہاں نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے کیا ان 3 سینٹینس کی میننگ چینج ہو رہی ہے؟ ڈکشنری میننگ زید کی چینج ہو رہی ہے کہیں؟ جی سر ہو رہی ہے. ڈکشنری میننگ چینج ہو رہی ہے, زید کی میننگ یہاں بھی زید زید ہی ہے, زید زید ہی ہے. ڈکشنری میننگ کیسے چینج ہوئی زید کی؟ ڈکشنری میننگ چینج نہیں ہوئی, اس کا اسٹیٹس چینج ہو رہا, اسٹیٹس. یہاں پہ یہ ڈاور ہے, کام کرنے والا, سبجیکٹ ہے, یہاں پر فاعل ہے نا. یہاں پہ زید جو ہے, یہاں پہ یہ فاعل ہے, کام کرنے والا, لیکن زید کی میننگ وہی ہے جو زید کی میننگ ہے. کیسے مضاف الیہ ہے؟ آپ نے کل کی کلاس جوائن کی تھی؟ دیکھیے پہلے سبجیکٹ میں, پہلے سینٹینس میں زید فاعل ہے, سبجیکٹ ہے. دوسرے سینٹینس میں اگر ہم دیکھیں تو زید کیا ہے؟ مفعول ہے, یعنی آبجیکٹ. زید مفعول ہے, یہاں پر آبجیکٹ ہے, آبجیکٹ. تو مضاف ہوگا مضاف الیہ الگ چیز ہے نا. مضاف الیہ تیسرے سینٹینس میں ہے. شاید آپ کو مضاف اور مضاف الیہ کلیئر نہیں ہے. آپ کل مضاف الیہ اس سینٹینس میں مضاف الیہ, تیسرے سینٹینس میں زید مضاف الیہ. اس کا میننگ سیم ہے. پہلے سینٹینس میں یہ ایز سبجیکٹ کام کر رہا ہے, دوسرے سینٹینس میں یہی زید ورڈ ایز آبجیکٹ کام کر رہا ہے, اور تیسرے میں یہی زید ورڈ ایز مضاف الیہ کام کر رہا ہے. یعنی زید کی طرف آبجیکٹ کی اضافت کی گئی ہے, زید کی طرف آبجیکٹ کی نسبت دی گئی ہے میں لفظ زید کا. ٹھیک ہے جی. اور اس اسٹیٹس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم اسی اسٹیٹس ہے نا, یہاں یہ سبجیکٹ ہے, یہاں یہ آبجیکٹ ہے, اور یہاں مضاف الیہ ہے, اس کو ہم اعراب کہتے ہیں. اسی بات کو ہم اعراب کہتے ہیں. اب ہم سیکھیں گے اعراب ہم پہچاننے کے کیسے.
کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ کام کر رہا ہے سینٹینس. میں آپ کو ایک قرآن کی ایک آیت ہے سورہ مدثر مزمل کی آیت ہے فعصا فرعون الرسول, ایسے ہے فعصا فرعون الرسول. ٹھیک, رسول فعصا فرعون الرسول. means پس, however, so, بہرحال. عصا مطلب نافرمانی کی, رسول فرعون الرسول. اب معاملہ ہے کس نے نافرمانی کی, کیا فرعون نے نافرمانی کی رسول کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, یا پھر رسول نے فرعون کی نافرمانی کی؟ اب ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ دیکھیے اس کلاس کے بعد میں پھر سے ہی سینٹینس لکھوں گا, آپ بتا دیں گے کس نے کس کو نافرمانی. ابھی تک میں نہیں بتاؤں گا کس نے کی یہ نافرمانی, گرامٹیکلی آپ پھر سب بتا دیں گے. یہ آج ہماری کلاس انشاءاللہ ہمارے کورس کی پہلی ورس ہوگی جس کی ٹرانسلیشن آپ کریں گے, آپ سب سمجھیں گے, مائی پرومس. آج آپ کر لیں گے پہلی آیت ترجمہ کریں گے. میں نے وعدہ کیا تھا آپ 2 مہینے کے بعد ترجمہ کریں گے, لیکن آپ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی کلاس, آج شاید 12ویں یا 13ویں کلاس ہماری ہے, آپ 13 لیکچر میں ہی آپ ٹرانسلیشن کریں گے انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی کیا میری آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی؟ Am I audible? آواز جی بریک ہو رہی ہے, آواز بریک ہو رہی ہے آواز, یہ تھوڑا سا نیٹ ورک ایشو ہوتا ہے. میں دوہرا رہا ہوں, میں نے بولا, میں نے یہاں پہ سینٹینس لکھا ہے فعصا فرعون الرسول. اس کی ٹرانسلیشن جو فعصا ہے نا, مینز سو, however, بہرحال, پھر, عصا نافرمانی کی. اب کس نے نافرمانی کی, یا تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی یا نافرمانی کی. اب یہ کیسے ہمیں سمجھ آئے گا؟ دیکھیے یہ سمجھ آتا ہے صرف اس بات سے, اس چیز سے, اسی ہے نا پیش اور زبر, عربی زبروں کا بہت زیادہ وہ وزن ہوتا ہے, ان کی بہت ویٹیج ہوتی ہے. اسی چیز کو ہم اعراب کہتے ہیں. ہم ابھی سمجھیں گے انشاءاللہ حالت سبجیکٹ میں کون ہے, حالت آبجیکٹ میں کون ہے, نافرمانی کرنے والا کون ہے, اس کی گئی ہے, ابھی ہم سمجھیں گے. میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا آپ 2 مہینے کے بعد قرآن کے ورسز کی ٹرانسلیشن کرنا سیکھ جائیں گے. آج 13th لیکچر جب میں ابھی سمجھا دوں گا 10 منٹ کے لیے, 10 منٹ کے بعد میں پھر سے یہ آیت لکھوں گا, آپ اس کی ٹرانسلیشن کر لیں گے. دس از مائی پرومس. چلیے ابھی میں اس کی ٹرانسلیشن نہیں کرتا. چلیے جی, دیکھیں میں نے کہا جب میں نے بھی 3 سینٹینسز لکھے تھے, میں نے زید کو مارا, زید نے مارا. وائس ایشو ہو سکتا ہے اس میں, تو میں کیا ہی کر سکتا. آپ پلیز تھوڑا سا اس کے ساتھ کمپرومائز کیجیے, جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے وہاں مجھے بولے, میں انشاءاللہ وہاں ریپیٹ کیا کروں گا. یہ ہے نیٹ ورک ایشو ہے. تو اب آ رہی میری آواز؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جی ماشاءاللہ. میں نے ابھی وہ 3 سینٹینس لکھے تھے نا, زید نے مارا, میں نے زید کو مارا, میں نے زید کے بیٹے کو مارا. تو میں نے سینٹینس میں زید سبجیکٹ ہے, دوسرے سینٹینس میں زید آبجیکٹ ہے, اور تیسرے سینٹینس میں زید نہ سبجیکٹ ہے نہ ہی آبجیکٹ ہے. پھر کیا ہے, وہ زید کے ساتھ آبجیکٹ کی نسبت کی گئی ہے, زید کے ساتھ آبجیکٹ کی اضافہ, یعنی کہ زید مضاف الیہ ہے تیسرے سینٹینس میں. اب سن لیجیے آپ, جو سبجیکٹ ہوگا نا, سبجیکٹ حالت رفعی میں ہوگا, ہمیشہ آلویز حالت رفعی میں ہوگا. سبجیکٹ کی حالت کو حالت رفعیت کہتے ہیں. سبجیکٹ ہم پہلے سے تو حالت رفعی میں ہوگا, اس کو ہم کہیں گے یہی سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ سبجیکٹ. اب حالت رفعی ہم پہچانیں گے کیسے؟ حالت رفعی کی یہ علامتیں, یا تو ضمہ ہوگا, یا پھر 2 پیش ہوگا, ایسے ایک پیش ہوگا, یا 2 پیش ہوگا, بالکل آخری حرف پہ. اس ورڈ کے حرف کو آپ کو چیک کرنا, آخری حرف کو, بالکل ایک دم آخری حرف کو, یا پھر اس کے اینڈنگ میں واو ہوگا.
جیسے ہم کیا تھا نا جب ہم مذکر سالم حالت رفعی میں رسولون کیا تھا نا ہم نے مرسلون، ہم نے کیا مرسلون مسلمون یہ حالت رفعی کی پہچان، یہ تین پہچانیں ہیں، یا پیش ہوگا یا دو پیش ہوگا یا پھر واو ہوگا. سمجھ آ رہی میری بات؟ جہاں بھی یہ تین آپ کو آخری حرف پہ سمجھ لیجئے گا یہ سبجیکٹ ہے، یہ کام کرنے والا ہے، یہ فاعل ہے، یہ حالت رفعی میں ہے. کلیئر ہو گیا؟ جی سر. جی چلیے ماشاءاللہ. کہ آبجیکٹ کی بات کر لیتے ہیں. جو آبجیکٹ ہوگا نا، جو بھی ہمارا آبجیکٹ ہوگا یعنی مفعول ہوگا جس پہ کام کیا جا رہا ہے. میں نے روٹی کھائی، میں نے روٹی کھائی، تو کام کرنے والا میں ہوں، کھانے والا میں ہوں. کام کیا کیا میں نے کھایا، یہ میرا کام ہے. کس پہ کام ہوا؟ روٹی پہ کام ہوا. روٹی کیا ہے؟ آبجیکٹ. ٹھیک ہے، روٹی آبجیکٹ ہے. اب دیکھ لیجئے اس کی جو نشانی ہم کہتے ہیں ہمیشہ حالت نسبی میں ہوگا. مفعول ہمیشہ حالت نسبی میں ہوتا ہے، حالت نسبی میں ہوتا ہے. یہ ہمیشہ حالت میں ہو. حالت نسبی کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ وہ یا تو ایک زبر ہوگا یا پھر دو زبر ہوگا، ٹھیک ہے جی، یا پھر الف ہوگا، یا پھر آخر میں الف ہوگا، یا پھر آخر میں الف ہوگا. ٹھیک ہے جی، ایک زبر ہوگا، دو زبر ہوگا یا پھر الف ہوگا. یہ حالت نسبی کی علامات ہیں، حالت آبجیکٹ کی علامات، آبجیکٹ ہونے کی نشانیاں یہ، مفعول ہونے کی نشانیاں یہ. حالت نسبی مطلب مفعول ہونا، مفعول ہونے کی یہ نشانیاں. ٹھیک ہے جی. تو تیسری بات، اگر یہ مضاف الیہ ہے، اگر اس کی طرف اضافہ کی گئی ہے، جس کل کا ویڈیو دیکھ، مضاف الیہ اگر یہ ہے، کیونکہ اگر میں یہاں پہ اب پھر سے مضاف اور مضاف الیہ سمجھا دوں تو پوری کلاس اسی میں جائے گی، اس لیے کرنے والا ہے آپ کل کی ویڈیو دیکھ لیجیے گا، وہاں سے مضاف الیہ کلیئر ہو. مضاف تو مضاف میں نے کل بھی کہا حالت جری میں ہوتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ حالت جری میں ہوتا ہے. حالت جری کی کیا نشانی ہے؟ یا تو ایک کسرہ ہوگا، یا تنوین ہوگا یعنی دو زیر ہوں گی، یا پھر آخر میں یا ہوگی. یا یہ تین علامتیں حالت جری کی ہیں، حالت جری کی ہیں، حالت جری کی ہیں. تو دیکھ لیجئے، اگر سن لیجئے میری بات اچھی طرح سن لیجئے گا، سبجیکٹ کا ریپیٹ کیجئے پلیز. اوکے میں سبجیکٹ کا ریپیٹ کرتا ہوں. سبجیکٹ مطلب حالت رفعی میں ہونا. حالت رفعی میں ہم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کی تین علامات ہیں، یا تو ایک پیش ہوگا آخر میں، ابھی میں ایگزامپل سے سمجھاؤں گا، یا پھر آخر میں دو پیش ہوں گے، یا پھر آخر میں واو ہوگا. یہ سبجیکٹ کی تین علامات ہیں. ان میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے تو ہم کہیں یہ اس کام کر رہا ہے اس سینٹینس میں. میں سمجھوں گا. ضربن مطلب مارنا ہوتا ہے، مارنا، ٹو بیٹ، ٹو بیٹ، مارنا. اب اس نے مارا، یعنی تھرڈ پرسن مذکر، واحد یعنی واحد غائب. یہ ہر کسی سینٹینس میں اپلائی ہوتا ہے. ہاں جی ہر کسی سینٹینس میں اپلائی ہوگا، میں بھی سمجھاؤں گا. یہ ہر کسی سینٹینس میں اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے جی. یعنی جس میں اس سینٹینس میں جس میں فاعل اور مفعول ہو اسی میں ہوگا اپلائی. دیکھیے اب میں ایسے لکھوں، سینٹینس بناؤں، اگر مجھے کہنا ہوگا، دیکھیے میں ایسے لکھتا ہوں، ضرب حامد، ضرب حامد عادلہ. سمجھ لیجئے گا، اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. ضرب حامد عادلہ، میں باقی سب کچھ مٹا رہا ہوں بورڈ سے، بس یہی ایک سینٹینس لکھ رہا ہوں.
یعنی مارا حامد اور عادل یہ دو اسم ہیں, دو لوگ ہیں, دونوں میں سے ایک نے ایک کو مارا ہے. کہ آپ میں سے کوئی ایک مجھے بتا سکتا ہے حرکات کو دیکھ کے, اعراب کو دیکھ کے کس طرح ہے؟ حامد نے عادل کو مارا. ماشاء اللہ, ویری گڈ. کون ہے؟ جنید علی. ماشاء اللہ جنید بھائی, آپ نے حامد مارا. سر پیش ہے اس پہ. ویری گڈ, کیونکہ حالت رفعی, یہ حالت رفعی کی نشانی ہے. سبجیکٹ کی نشانی ایک پیش ہے یا دو پیش ہے یا پھر واو ہوگا. دو پیش کی ایگزامپل بھی سمجھاؤں گا, واو کی بھی ایگزامپل دکھاؤں گا. ٹھیک ہے جی. اب عادل کیا ہے آبجیکٹ, کیوں ہے آبجیکٹ؟ کیونکہ اس پہ زبر, اس پہ زبر ہے. مارا حامد نے کیوں آیا؟ اس پیش کی وجہ سے. کس کو مارا؟ عادل کو کیونکہ زبر اس کو آبجیکٹ بنا رہا ہے اور یہ پیش اس کو سبجیکٹ بنا رہا ہے حامد. مارا حامد نے عادل کو, یا حامد نے عادل کو مارا, یہ اس کا ترجمہ بنے. اس سے پہلے بھی میں نے ایک آیت لکھی تھی, فعصا فرعون الرسول, پس نافرمانی کی. اب مجھے بتائیے کس نے نافرمانی کی؟ فرعون نے. ویری گڈ. کیوں فرعون نے, کیوں, کیسے پتا آپ کو فرعون نے ہی کی ہے؟ کیونکہ اس کا اعراب پیش ہے. ویری گڈ, اس کا اعراب پیش ہے, یعنی بن رہا ہے. کام کرنے والا یہی ہے, فرعون ہی ہے. نافرمانی کرنے والا فرعون ہے. اب کس کی نافرمانی کی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کی نافرمانی کی ہے. ٹھیک ہے جی. کیسے پتہ چلا رسول کی نافرمانی کی ہے؟ اس پہ فتح ہے. ماشاء اللہ, اس پہ نصبی حالت اس کی. فتح ہے, یعنی یہ حالت نسبی میں ہے, حالت بن رہا ہے. زبر. اب یہاں پہ ہاں جی, اب یہاں پہ اب میں یہاں پہ آپ لوگوں کو نا دوسری بات کل کی تھوڑا سا ٹیسٹ لینے جا رہا ہوں. مجھے بولیے کہ یہاں سے اس رسول سے مراد سارے پیغمبر مراد لیے جائیں گے یا کوئی ایک پیغمبر؟ ایک پیغمبر. ہاں جی, الف لام کی وجہ سے معرب باللام بن رہا ہے. الف لام کی وجہ سے پرٹیکولر پیغمبر مراد لیا جائے ہو گیا مورد. سارے رسول مراد نہیں لیے جائیں گے, پرٹیکولر مراد لیا جائے گا, اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جی. کہ فرعون کے زمانے میں جو پیغمبر آئے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. اب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی. سمجھ کیا آپ لوگوں نے ٹرانسلیشن کی نہیں کیا؟ جی, اگر رسول نافرمانی کرتے تو آپ مجھ سے یہ الگ سے پوچھے گا شرعی مسئلہ. یہاں پہ آپ لوگ دھیان میں رکھیے, جو اس سورہ مزمل کی یہ آیت ہے, اگر کوئی بندہ اس طرح سے پڑھتا ہے نا, اگر کوئی بندہ اس طرح سے پڑھتا ہے کہ فعون الرسول, تو یہاں پہ یہ کفر ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی تجوید اچھی طرح پڑھ لو, قرآن پڑھنا پہلے سیکھو, وہ ضروری ہے, وہ فرض عین ہے. یہ شرعی مسئلہ ہوگا, اگر کی وضاحت کر لوں تو شاید کلاس اس میں جائے گی. آپ مجھ سے یہ بات پرسنلی پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سارے کلیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. تو ہاں جی, کیا کوشچن نسبی ہے کہ رفعی تھا؟ ایک منٹ میں دیکھ لوں پہلے. کوشچن کیا ہے جی؟ ڈفرنس بٹوین نسبی اینڈ جری. ہاں جی, میں سمجھا. نسبی ان دی حالت آف این آبجیکٹ, ان دی اسٹیٹ آف این آبجیکٹ, جہاں پہ اس اسم کی اسٹیٹس آبجیکٹ کی ہو, وہ نسبی, حالت نسبی کہلائے گی. اور سوری, جری نسبی کہلائے گی. جری کس کو کہیں گے ہم؟ جری مطلب جب اس آبجیکٹ یا سبجیکٹ کی اضافت کسی اور کے ساتھ کی گئی ہو, جس کے ساتھ اضافت کی گئی ہو وہ حالت جری میں ہو. حالت جری ڈینوٹ کرتے ہیں مضاف الیہ ہونا, حالت جری ڈینوٹ کرتے ہیں مضاف الیہ ہونا. ٹھیک ہے جی, میں ایگزامپل کے ساتھ ابھی سمجھاؤں گا, انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا ایگزامپل سے. دیکھیے کچھ منٹس میں میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے, تو انشاءاللہ ہم اس کو پھر کل کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں. کیا ہے آپ کا کوشچن؟ ایک منٹ. اوکے سر, سمجھ آیا. اوکے ٹھیک ہے, سمجھ آیا. چلیے تو دیکھیے, میں ایک ایگزامپل میں لکھتا ہوں, آپ مجھے بتائیے گا کہ اس میں اس کا ترجمہ آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے
یعنی چلا, ذہب مطلب چلا. ٹھیک ہے جی, میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو یہ ورڈ نہیں بولا ابھی تک, تو ابھی بتا رہا ہوں. ذہب مطلب چلا. یہ صحیح ہوگا یا یہ صحیح ہوگا؟ پہلا والا, پہلا والا کیوں صحیح ہوگا؟ کیونکہ وہ حالت رفع میں ہے, اسی وہ لیے. حالت رفعی میں ہے. اور ذہبہ یعنی چلا, عاجل یعنی عاجل چلا, تو اس یہ جو پیش ہے اس کو سبجیکٹ بنا, اس کو سبجیکٹ. اگر ہم ایسے لکھیں گے تو یہ غلط ہوگا, یہ سینٹینس میننگ فل نہیں ہوگا. سمجھ آ رہا ہے جی؟ جی کلیئر ہو رہا ہے جی؟ جی سر. کلیئر ہو رہا نا؟ دیکھیے اب میں سمجھا رہا ہوں, سمجھ لیجئے گا. یعنی میں نے ملاقات کی, I met, لقیت زیدن, لقیت زیدن. میں نے ملاقات کی. میں یہاں پہ سمجھا رہا ہوں آپ کو دو زبر والا نصب. میں نے زید سے آپ کو کیسے پتا کہ دیکھیے کام تو میں نے کیا, ٹھیک ہے جی, کام میں نے کیا. کام کیا کیا میں نے؟ ملاقات کی. کس کے ساتھ ملاقات کی؟ یعنی آبجیکٹ کون بن رہا ہے؟ سمجھ آیا, زید آبجیکٹ ہے کیونکہ اس کے آخری حرف پہ دو زبر ہے. یہ حالت نصبی میں ہے, یعنی یہ آبجیکٹ بن رہا ہے. اس لیے تم تو زید مطلب میں نے زید سے ملاقات کی, I met زید. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ رہا ہے؟ جی سر. سمجھ آ رہا ہے نا؟ ماشاء اللہ. جیسے اگر میں ایسے بھی کہوں, کیا ایگزامپل دوں میں اور؟ ہاں چلیے, شریبہ یعنی پیا, اس نے پیا. شریبہ مطلب شرب مطلب پینا, اور شریبہ مطلب اس نے پیا. انشاءاللہ ہم یہ بھی سیکھیں گے آگے, کچھ ہی دنوں میں ہم یہ بھی سیکھیں گے شربن سے میں نے کیسے شریبہ بنایا, وہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ آگے. اگر میں یہ کہوں شریبہ حسن ما سوری ہاں, شریبہ حسن ماءن. ماءن مطلب پانی ہوتا ہے, شربن مطلب پینا ہوتا ہے, حسن کسی کا نام ہے. بتا دیں. حسن نے پانی پیا. حسن نے پانی پیا. پانی نے حسن پیا, یہ ہو سکتا ہے؟ نو سر. کیوں نہیں ہو سکتا؟ پانی حسن نے پیا وہ ہو سکتا ہے. وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ حسن پانی نے حسن پیا.